حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے. اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا. اور وہاں کے بطریق کو، یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا، اس کے گھر بیٹا ہوا تھا. وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے. اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے. اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا. اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا. اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے. اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے. اور اسی اثنا میں دمشق، جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا. ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے. اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا. یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے. ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ہیں ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر. ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں،
महीनों से फौज दूर रहती है घरों से तो उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं। ये सोच करके कभी भी फौज को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें हमेशा की जाती रहीं, ईसाइयों की तरफ से होती रहीं। इनको नफसानी ख्वाहिशात में मगलूब किया जा सकता है। अब जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद की नजर पड़ी, अल्लाहु अकबर, कमाल इस्तिकामत है। इस्तिकामत अल्लाह ने कैसी दी, आप खड़े हो गए और ऐसी तकरीर की थी, वो आज भी महफूज है। अपने नौजवान सिपाहियों से कहा, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो कयामत तक आने वाली नस्लें तुमको बुराई से याद करेंगी, तुम पर लानत भेजी जाएगी, और अगर तुम्हारा कदम सही सलामत रहा तो कयामत तक आने वाले तुम पर रहमतों के फूल बरसाएंगे, खुशियों से याद किए जाएंगे। वो जवानों ने पूछा, हमें क्या करना है? खालिद बिन वलीद ने कहा, बस सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना है। मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि जब मेरे आका मदीने के बाजार में गुजरते थे तो आंखें नीची कर चलते थे, हुजूर की निगाहें नीची होती। बस तुम इस सुन्नत पर अमल करके जाओ ऐ नौजवानों। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहां से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी। हजरत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, ये आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं। ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते हैं वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकी तो जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो? किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात हैं या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तसव्वुर में यही कहा होगा। आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है? हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के शहदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने ये किला भी फतह कर लिया, फुतुहात बढ़ती गई। मैं कह रहा हूं उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को टक्कर देने वाले खालिद बिन वलीद फिर ईरान में भी दाखिल हो गए। ईरान की बची खची सल्तनतों को उखेड़ कर फेंक दिया। ईरान में परचम इस्लाम लहराने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोम को छेड़ ही चुके थे।
روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا، ہرقل موجود تھا، عظیم الروم جس کو کہتے ہیں، ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی، یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے، سپر پاور، جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے، ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے، مال دینا ہے مال دیں گے۔ یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے، جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے، تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں، کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے۔ ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں، جزیہ، غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی دوسرا اگر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، وہ ٹیکس ہے۔ آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر، جزیہ، ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا، جزیہ کہتے رہتے ہیں، اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان، جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے۔ کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے۔ ارے نادانوں، آج بھی یہ سسٹم ہے، آج بھی یہ سسٹم ہے۔ ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے، چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی، لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے، کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو۔ جزیہ بھی یہی تھا۔ میں بات کیا کہہ رہا تھا، بیچ میں رہ نہ جائے۔ خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے، جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو۔ جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے، سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا۔ روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ سلسلہ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی۔ روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا۔ سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے، دن و رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں۔ میرے عزیزو، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے۔ اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے، جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے، اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں، 125 جنگ۔ اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے، آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام۔ یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا۔
وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے۔ دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا۔ جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے۔ سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمت نازل ہو اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی، ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی۔ کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے، دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔